سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع۔ سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں، دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءہم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ یہاں پر عقاب اور عذاب کا اگلا سبب بیان فرما رہے ہیں جو استہزاء رسول ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنا، معجزات کا انکار کرنا، یہ سبب عقاب تھا، اور اخراج رسول یہ سبب عقاب تھا کہ نبی کو اس کے شہر سے نکال دینا، اور ایک تھا استہزاء رسول، ٹھیک ہے؟ تو آج استہزاء رسول کو بیان کیا جائے گا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، تحقیق کے ساتھ دیا ہم نے موسیٰ کو 9 آیات، 9 نشانیاں، بینات، واضح نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ 9 نشانیاں کون سی تھیں؟ ایک تو یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے لاٹھی عصا عطا کی تھی جس سے سانپ بن جاتا تھا، ید بیضا، اپنے ہاتھ کو بغل میں دبا دیتے تھے تو پھر وہ روشنی اس سے نکلتی تھی، اور فرعونیوں کے اوپر قحط مسلط کیا تھا۔ اور ایک نشانی یہ بھی تھی کہ ان کے پھلوں کے اندر کمی آ گئی تھی، اور چوتھی نشانی کہ ان کے اوپر طاعون کا عذاب مسلط کیا تھا، اور ایک نشانی یہ تھی کہ ان کے اوپر مکڑیوں کا عذاب آیا تھا، اور ایک نشانی یہ تھی کہ ان کے اوپر جوؤں کا عذاب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا، مینڈک کا عذاب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا، خون کا عذاب اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا تھا۔ خون کا عذاب یہ کہ جب وہ کچھ کھاتے پیتے تو اس کے اندر خون آ جاتا تھا، اور ایک عذاب یہ کہ ان کے مال کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا تھا، مالوں کو مٹا دیا تھا، مالوں کو اس طرح مٹا دیا تھا کہ جب فرعونی جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقابلے کے لیے نکل آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی کہ اے اللہ جس مال کے اوپر یہ گھمنڈ کرتے ہیں اس مال کو مٹا دے۔ تو ان کے پاس جو ہیرے جواہرات اور موتی تھے وہ سب قدرتی طور پر وہ پتھر بن گئے تھے۔ تو یہ بھی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہوئی نشانی تھی۔ بینات، واضح دلائل، فاسأل، آپ پوچھ لیجئے، بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم فرعون، کہ جس وقت موسیٰ فرعون کے پاس آئے، وقال له فرعون، تو کہا فرعون نے، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں آپ کے بارے میں گمان کرتا ہوں کہ آپ پر جادو ہوا ہے، یعنی کہ آپ بہکی باتیں کر رہے ہو تو لگتا یہ ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے۔ تو یہ والے الزامات جس طرح نبی علیہ السلام کے اوپر لگے تو اس سے پہلے بھی لگے، اور جادو کیا ہے؟ جادو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جادو کس کے ذریعے سے؟ شیطانی کاموں کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ اور جادو کا اثر یہ حق ہے، کیونکہ اگر جادو کا اثر حق نہ ہوتا تو اللہ کے رسول پر جادو نہ ہوتا، اللہ کے رسول پر بھی جادو کیا گیا، ٹھیک ہے؟ بالوں کے اندر جو تو کچھ عمل کر کے اللہ کے رسول پر جادو ہوا تھا۔ دین کے کاموں کے اندر تو کوئی فرق نہیں آیا اللہ کے رسول کے، لیکن یہ کہ دنیاوی معاملات کے اندر فرق آ جاتا تھا۔ اللہ کے رسول کو جو ہے تو اس طرح غلط فہمی ہوتی کہ پتہ نہیں کھانا کھایا نہیں کھایا، یا جو ہے تو نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، ٹھیک ہے؟ پانی پیا ہے نہیں پیا، اس طرح دنیاوی معاملات کے اندر اللہ کے رسول کو اس طرح تردد ہوتا رہتا تھا۔ سمجھا گئی بات؟ تو یہ کیا ہے؟ جادو اللہ کے رسول پر بھی ہوا۔ تو فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ایسا لگتا ہے آپ کے اوپر جادو ہوا ہے۔ قال، کہا موسیٰ نے، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مسبورا، تحقیق کے ساتھ تم جانتے ہو کہ جو اتارا ہے ان چیزوں کو، علم ما انزل هؤلاء، کہ اس کو نہیں اتارا مگر کس نے؟ رب السماوات والارض، زمین آسمان کے پروردگار نے اتارا۔ جو چیزیں بھی نازل کی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے، جو زمین اور آسمان کا پروردگار ہے اس نے نازل کیا ہے۔
کس لیے؟ بصائر، بصیرت کے لیے. بصائر بصیرتن کی جمع ہے، بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو. ٹھیک ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دل کی روشنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اتاری ہے. ایک ہے بصیرت اور ایک ہے بصارت. بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی روشنی کو اور بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتَ، تم جانتے ہو کہ جو چیز اتاری ہے وہ زمین آسمان کے پروردگار نے اتاری ہے. کس لیے؟ بصائرت، دل کی بصیرت کے لیے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، اور بے شک میں گمان کرتا ہوں تمہارے بارے میں اے فرعون، مسبورہ، ملعون، میں گمان کرتا ہوں کہ تم ملعون ہو اور تو ہلاک کر دیا جائے گا. مسبورن کا مطلب ہلاک کیا ہوا. ٹھیک ہے، یعنی کہ تم جو تکبر سے بھرے ہوئے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو ارادہ کیا فرعون نے ان يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ اکھاڑ دے ان کے قدموں کو من الارض، زمین سے. یعنی ایسے حالات پیدا کر دے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام وہ علاقہ اور اس کے ساتھی وہ علاقہ چھوڑنے کے اوپر مجبور ہو گئے اور راتوں رات وہاں سے نکل پڑے. ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، قبطیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا. تو جب ایسے حالات پیدا کر دیے تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے راتوں رات کیا کیا؟ وہ علاقہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، وہاں سے نکل گئے. کس کی طرف؟ فلسطین کی طرف نکل گئے. تو جب فرعون کو پتہ چلا کہ بھائی یہ لوگ تو چلے گئے اور ہماری تو زندگی کا پہیہ ہی ان لوگوں کی وجہ سے چل رہا تھا کہ بس ان کو جو ہے تو 2-4 روپے دے کے زیادہ کام کرواتے تھے ان سے، جب وہ چلے گئے تو فرعون کو تو پتہ تھا کہ جو میری رعایا ہے وہ کام کرنے والی نہیں ہے اور ہمارا کام تو انہی سے بنتا تھا، انہی سے کام کرواتے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کا پیچھا کیا. فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا. فرعون نے کہا حامان کو، جو اس کا وزیر تھا، ان کو کہا کہ تم ایسا کرو، تم سب سے آگے جاؤ، تمہارے پیچھے قوم ہوگی اور قوم کے پیچھے میں ہوں گا، سب سے آخر میں ہوں گا. پتہ تو تھا اس کو کہ میری خیر نہیں ہے، سب سے پیچھے رہا، لیکن اس تدبیر نے بھی اس کو نہیں بچایا اور اس تدبیر کی وجہ سے بھی نہ بچ سکا، پھر بھی وہ غرق ہو گیا. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، پس ارادہ کیا فرعون نے کہ نکال دے ان کو یا اکھاڑ دے ان کے قدموں کو زمین سے. فَأَغْرَقْنَاهُ، ہم نے اس کو غرق کیا، وَمَن مَّعَهُ، اور جو تھے سب کو غرق کیا. بحر کلزم کے اندر جب وہاں پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے کہ بھئی یہ تو کیا ہوا، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، تو یہ تو ہم پکڑے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کہا اللہ نہیں، ابھی نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو وہی کی، سمندر کے اوپر لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے، پہاڑوں کی طرح جو ہے تو وہ جو لہری تھی وہ کھڑی ہو گئی اور وہ ان کو خشک راستہ مل گیا، وہاں سے نکل گئے. فرعونی بھی نکلنے لگے. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے آخری ساتھی نکل گیا اور فرعون کی جو فوج تھی اس کا آخری بندہ اندر چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اب تم دوبارہ چلو. سمندر دوبارہ چلا اور ان کو غرق کر دیا. وہاں پر پھر فرعون نے یہ آواز لگائی آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس الہ کے اوپر جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے. تو اس تردد کو ختم کر دیا کہ بھائی یہ سمجھیں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تو خود بھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا نا. وہ کہا نہیں میں خود کی خدائی کی بات نہیں کر رہا، میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے، میں اسی رب کے اوپر ایمان لے کر آتا. نہیں، پھر اللہ نے فرمایا ہون نہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، جب وہ چیخنے لگا تو جبرائیل السلام نے آئے اور مٹی کی جو ہے تو وہ تیل لی اور اس کے منہ میں گھسیٹ دی تاکہ اس کی بک بک بند ہو جائے اور اس کو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آئے اور اس کی توبہ قبول کر لے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے ظلم تو بڑے کیے تھے. ٹھیک ہے، 70,000 بچوں کو ایک دن کے اندر جو ہے تو اس نے قتل کر دیا تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو. تو تاکہ اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم نہ آئے اور وہ پھر کیا غرق ہو گیا اسی کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً،
آج ہم تمہارے بدن کو بچائیں گے تاکہ تمہارا بدن بھی کیا ہو، تمہارے بعد والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے کہا تھا میں خدا ہوں، آج دیکھو یہ بڑا ہوا ہے۔ تو آج بھی کیا ہے، اس کی لاش پڑی ہے مصر کے اندر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے لوگوں کو، اب لوگ عبرت حاصل کرنا چاہیے، لوگ دیکھتے ہیں اس کو کس وجہ سے کہ بھائی ہم جو ہے تو اس چیز کی زیارت کریں، ہم اس چیز کو دیکھ لیں، اس نیت سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے، اس نیت سے دیکھنا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے تو ہمیں عبرت نصیب فرمائے، ٹھیک ہے۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو دیکھو وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اور کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہم نے اس کے بعد کہا اسکنوا فی الارض، تم زمین کے اندر رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آئے گا آخرت کا وعدہ، جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفًا، تو ہم تم لوگوں کو لے آئیں گے خلق مند۔ اس کی نہیں، میں نے کہا تھا دستخط کرو۔ اچھا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر ہم تم لوگوں کو لے آئیں گے سب طرف سے سمیٹ کے۔ سمیٹ کر کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ابھی تو تم لوگ رہو یہاں پہ، پھر آخرت کے اندر ہم تم لوگوں کو اکٹھا لے کر آئیں گے۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ بھائی دنیا کے اندر تم جہاں پر بھی رہتے ہو تم رہو، آخرت میں تم لوگ سب کو اللہ تعالیٰ فرمانے کی جمع کر دوں گا میں، ٹھیک ہے۔ اور ایک تفسیر کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں اب تم جہاں رہنا چاہو رہو، ٹھیک ہے، لیکن قرب قیامت میں تم لوگ سارے اکٹھے ہو جاؤ گے۔ یہودیوں کے فرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تم لوگ جہاں پہ رہنا چاہتے ہو تم رہو، لیکن جب قرب قیامت ہوگی تم سب اکٹھے ہو جاؤ گے۔ کس کے مقابلے میں؟ دوسروں کے مقابلے میں تم لوگ اکٹھے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ آج بھی دیکھو یہودی جو ہے تو اگرچہ دوسری قومیں جو ہے تو الگ الگ ہیں، لیکن یہودی دوسری قوموں کے مقابلے میں کیا ہے، ان کا اتحاد اور ان کا اتفاق دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ تم لوگ یہود کے ساتھ لڑو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اس وقت پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ یہودیوں کے ساتھ لڑو گے، اور یہودی جو ہے تو تم لوگوں سے درختوں اور پتھروں کے پیچھے چھپ کر اپنی جانوں کو بچائیں گے۔ تو پھر پتھر بھی بولے گا کہ خلفی یہودی، میرے پیچھے یہودی ہے، خلفی یہودی۔ درخت بھی کہے گا خلفی یہودی، میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہے۔ یعنی مسلمان کو کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہے، ادھر اس کو قتل کر دو۔ ایک ہی درخت ہے جس کا نام ہے غرقد، غرقد درخت، وہ درخت نہیں بولے گا۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ یہ غرقد کا درخت جو ہے تو یہ یہودیوں کا شجر ہے، یہودیوں کا درخت ہے، وہ درخت نہیں کہے گا۔ اس کے پیچھے یہودی بیٹھ جائے گا تو وہ مسلمان کو نہیں کہے گا، باقی جس جگہ پر بھی وہ چھپ کر بیٹھے گا تو وہ جگہ خود آواز کرے گی مسلمان کو کہ یہاں پر کیا ہے، یہودی بیٹھا ہے، ادھر آؤ اس کو مار دو۔ اچھا، تبھی یہ ساتھی بتا رہے تھے کہ یہودیوں نے اس درخت کی کاشت کو بھی زیادہ کیا، یہ حرکت کا درخت، ان کو بھی پتہ ہے قرآن پر کو اتنا تو ایمان ہے کہ بھائی قرآن میں جو لفظ ہے تو وہ لفظ جھوٹا نہیں ہے، بس تو اناد کی وجہ سے اسلام نہیں لے کر آئے، ورنہ یہودی تو جو آئے تھے مدینہ کے اندر وہ آئی ہی اسی وجہ سے تھے کہ ہم جو ہے تو اللہ کے رسول کے اوپر اسلام لے کر آئیں گے، نبی آخر زمان کے اوپر اسلام لے کر آئیں گے۔ وہ مدینہ میں آبادی اسی وجہ سے ہوئے تھے یہودی۔ اللہ کے رسول کی آمد سے تقریباً 750 سال پہلے وہ یہودی مدینہ کے اندر آئے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ بھائی نبی آخر الزمان یہاں پر تشریف لے کر آئیں گے، تو وہ انہوں نے یہاں پر ہجرت کی۔ لیکن جب نبی آخر الزمان تشریف لے کر آئے ان کو پتہ چلا کہ بھائی آخری نبی تو بجائے بنی اسرائیل کے قریش میں مبعوث ہوئے ہیں، بس پھر ان کی جو محبت تھی وہ حسد کے اندر پڑ گئی کہ بھائی تقریباً جو ہے تو 4000 انبیاء ہم بنی اسرائیل کے اندر مبعوث ہوئے، اور نبی آخر الزمان جو تمام انبیاء سے افضل اور خاتم النبیین وہ کیوں جو ہے تو قریش کے اندر مبعوث ہوئے۔ اس حسد کی وجہ سے پھر کیا ہے، وہ جو محبت تھی 750 سال کی، وہ محبت بغض کے اندر تبدیل ہو۔ اچھا، تو پھر کیا تھا آگے دیکھو، وبالحق انزلنا وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، وبالحق نزل، انزلہ کہتے ہیں
قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل، وہ قرآن کو ایک ساتھ نازل کرنا، دفتن واحدتن، سمجھ گئے؟ لوح محفوظ سے سماء دنیا کی طرف جو قرآن نازل ہوا، جس طرح ليلۃ القدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو وہ کیا ہے؟ ایک ہی وقت میں مکمل قرآن نازل ہونا، سماء دنیا سے سماء لوح محفوظ سے سماء دنیا تک ایک ہی وقت میں مکمل قرآن نازل ہوا، جس کو بیت العز کہتے ہیں۔ اور پھر سماء دنیا سے دنیا کی طرف اللہ کے رسول کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، وہ 23 سالوں کے اندر تھوڑا تھوڑا پھر نازل ہوا، ایک ایک آیت، اور جو ہے تو سب سے پہلی آیتیں جو تھی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، اور قرآن کی سب سے آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ والی آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اچھا، تو حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا، وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مبشرا و رسولا، مگر خوشخبری سنانے والا، و نذیرا، اور ڈرانے والا، و قرآن، اور قرآن، فرقناہ، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا، لتقرأہ، تاکہ تم اس کو پڑھو، علی الناس، لوگوں کے اوپر، علی مکسن، ٹھہر ٹھہر کر، ونزلناہ تنزیلا، اور ہم نے اس کو نازل کیا تھوڑا تھوڑا۔ میں نے کہا تھا نا انزل ینزل، انزال کہتے ہیں ایک ہی وقت میں نازل کرنا، نزل ینزل تنزیلا کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ تو جہاں پر قرآن کے بارے میں انزل کے الفاظ آتے ہیں تو وہاں پر نزول سے مراد وہ نزول مراد ہوتا ہے جو لوح محفوظ سے سماء دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، اور جہاں پر نزل ینزل تنزیل کے الفاظ آتے ہیں تو وہاں پر وہ نزول مراد ہوتا ہے جو سماء دنیا سے دنیا کی طرف نازل ہوا ہے 23 سالوں کے اندر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ بھائی قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نازل نہیں ہوا جس طرح تورات، زبور، انجیل نازل ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول اس دور میں تشریف لے کر آئے تھے جس وقت ہر طرف کفر، گناہ اور چوری ڈکیتی، بلکہ یہاں تک کہ اگر کسی کو رشتہ بھی ملتا ہو تو وہ چوری اور ڈکیتی کی وجہ سے ملتا تھا، کہ اگر کوئی رشتہ، ہاں بھائی ہماری بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے، ٹھیک ہے، اور یا کوئی آتا لڑکا کہ بھائی مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے، تو وہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی تم نے کبھی چوری کی ہے، کبھی ڈاکہ ڈالا ہے؟ نہیں، یہ کام تم نے جب کبھی ڈاکہ ہی نہیں ڈالا، تم ڈاکہ ہی نہیں ڈال سکتے، چوری نہیں کر سکتے، تو میری بیٹی کی حفاظت کیسے کرو؟ تو وہاں پر معیار یہ چیز تھی، ایسے وقت کے اندر اللہ کے رسول مبعوث ہوئے ایسے لوگوں کے اندر۔ تو اس وقت اگر سارا قرآن ایک وقت میں نازل ہوتا کہ تم نماز بھی پڑھو، تم زکوٰۃ بھی دو، قیامت بھی تسلیم کرو، حج بھی کرو، ہاں، تو پھر یہ سارا کیا ہوتا؟ احکامات مشکل ہو جاتے۔ تو اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا احکامات کو، قرآن کو، تاکہ ان کے لیے ماننا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، قل تم کہہ دو ان کو، آمینو، تم ایمان لے کر آؤ، ولا اولا تؤمنو، یا تم ایمان نہ لے کر آؤ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، من قبل ہی، اس قرآن سے پہلے، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن اس قرآن سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا، یعنی کہ اہل کتاب، یخرون للاذقان سجدا، گر پڑتے ہیں وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ مبالغہ ہے کہ بھئی تم قرآن پڑھو، تم اس کے اوپر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن وہ لوگ کہ جن کو کتاب دیا گیا، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ، تو وہ کیا ہے، وہ اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام، حضرت بنیامین، حضرت اسد حسین رضی اللہ عنہ، اور اس طرح حضرت عیسائیوں میں سے حضرت تمیم دار رضی اللہ عنہ، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہیں جو نیک کار لوگ تھے، تو قرآن سے پہلے وہ جو ہے تو تورات یا انجیل کے اوپر ایمان لے کر آتے تھے، لیکن جب ان کے اوپر قرآن پڑھا گیا تو وہ فوراً سجدے کے بل گر گئے۔ اچھا، وَيَقُولُونَ، اور کہتے سبحان ربنا، یعنی کہ اہل کتاب جو ہے انہوں نے نبی السلام کی وعدے کے بارے میں سنا تھا اللہ تعالیٰ کے کہ بھئی آخر میں نبی آخر الزمان مبعوث ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر جب انہوں نے اللہ کے رسول کی آمد کے بارے میں سنا تو اس وقت پھر انہوں نے یہ کہا سبحان ربنا ان کان وعد ربنا مفعولا لمفعولا، کہ بے شک پاک ہے ہمارا رب، ان کانا، بے شک، کانا وعد ربنا، ہمارے رب کا وعدہ، لمفعولا، ان مخفف من المثقل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہمارے رب کا وعدہ، لمفعولا، پورا کیا ہوا ہے۔ مطلب یہ
کہ وہ پہلے کتاب کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے اور اس کے بعد کہتے کہ بھئی وہ جو ہماری کتابوں میں ہمارے ساتھ وعدہ ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لے کر آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو بھی پورا کر دیا اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا۔ یخرون للاذقان، یہاں پر کثرت سجود کی طرف اشارہ ہے، پہلے بھی سجدے کی طرف اشارہ ہو گیا اور یہاں پر بھی سجدے کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ یخرون للاذقان، وہ اپنی ٹھوڑیوں کو جھکاتے ہیں زمین کی طرف، ویبکون، اور روتے ہیں وہ، ویزیدہم خشوعا، اور یہ قرآن کا نزول ان کی خشوع کو بڑھا دیتا ہے۔ خشوع کو بڑھا دیتا ہے کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ خشوع کہتے ہیں کہ دل کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے، خضوع کہتے ہیں کہ اعضاء کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو ان میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ ان کی عاجزی جو ہوتی ہے وہ دلی اعتبار سے پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ منافقین کی طرح سر تو ہلاتے ہیں عاجزی کے ساتھ، لیکن ان کے دلوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نفرت بھری ہوتی ہے۔ فرمایا نہیں، یہ لوگ جو خشوع کرتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے تو دل کے اعتبار سے خشوع کرتے ہیں، دل کے اعتبار سے عاجزی ظاہر کرتے ہیں۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یہاں پر اعتراض ہے، اعتراض کا جواب۔ اعتراض یہ ہے، مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہمیں کہتے ہو کہ بھئی ایک اللہ کو پکارو، اور تم خود جو ہے تو کبھی کہتے ہو اللہ کو پکارو، کبھی کہتے ہو رحمان کو پکارو، کبھی کہتے ہو رزاق کو پکارو، یہ کیا بات ہے؟ تو اس اعتراض کا جواب ہے اور ترغیب الی الدعاء ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم ان سے کہہ دو کہ پکارو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نام کے ساتھ، اوید اور رحمان، یا تم اس کو پکارو رحمان کے نام کے ساتھ، یا اللہ کہو یا رحمان کہو، جو بھی نام تم پکارو گے تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ ایامن تدعو، جس کے ساتھ بھی تم پکارو گے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ ایامن، جس نام کے ساتھ بھی تدعو تم پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسی کے لیے سب اچھے نام ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ، اور باقی جو نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ اچھا، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، اس میں اشارہ ہے اس آیات کے اندر کہ دعا کے اندر دعا زیادہ زور سے بھی نہ مانگو اور دل کے اندر خیالات بھی نہ کرو، بلکہ بس اعتدال کا راستہ اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ جس موقع کے اوپر جہری دعا مانگی جاتی ہے، جیسے مجمع کے اندر ایک آدمی امام صاحب دعا کرتے ہیں باقی لوگ آمین کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم تنہائی میں دعا کر رہے ہو تو پھر اتنے زور زور سے دعا نہ کرو کہ دوسرے لوگ تم سے تنگ ہو جائیں، اور یہ بھی نہیں کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور بس صرف ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہو اور دل کے اندر جو ہے تو وہ دعائیں کر رہے ہو، اس طرح بھی نہ کہو، اس وقت زبان ہلا دی ہے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ساری نمازوں کے اندر جہر مت کیا کرو، کچھ نمازوں میں جہر کیا کرو اور کچھ نمازوں میں اخفاء کیا کرو، جیسے کہ صبح کی نماز کے اندر، مغرب کی نماز کے اندر، عشاء کی نماز کے اندر جہر کیا جاتا ہے، ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں اخفاء کیا جاتا ہے۔ جہر کا مطلب یہ کہ اونچی آواز سے، ٹھیک ہے، اور اخفاء کا مطلب یہ کہ آہستہ آواز سے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ نماز سے اگر تم خارج صلات، یعنی کہ نماز کے علاوہ اگر تم تلاوت کر رہے ہو تو اس صورت کے اندر بھی زیادہ جہر کے ساتھ تلاوت نہ کرو کہ تم لوگ جو ہے تو تم سے پریشان ہو جائیں، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ زور سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ تم سے پریشان ہو جائیں۔ تو اس پہ رد بھی ہو گیا ان لوگوں کے اوپر کہ جو رمضان کے اندر شبینہ وغیرہ مناتے ہیں لاؤڈ اسپیکر کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ویسے ہی جو ہے تو پورا مسجدوں کا لاؤڈ اسپیکر بھی استعمال کرتے ہیں، لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، گھروں کے قریب میں جو ہے تو گھر ہوتے ہیں، لوگ بیمار ہوتے ہیں اور کچھ مزدور کار ہوتے ہیں، ان کی نیندیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ولا تجہر بصلاتک، یہاں پر صلات سے مراد تلاوت بھی مراد ہے، ولا تخافت بها، اونچی آواز سے، اونچی آواز کے ساتھ نماز نہ پڑھو، اور نہ ہی زیادہ آہستہ آواز کے ساتھ نماز پڑھو، زیادہ اونچی بھی نہ ہو زیادہ آہستہ بھی نہ ہو۔ وابتغ بین ذلک سبیلا، اور تلاش کرو اس کے اندر درمیان والا راستہ۔ وقل الحمد للہ، یہاں پر امر بالحمد ہے، حمد کا امر بیان کیا جا رہا ہے اور رد ہے کس کے اوپر؟ شرک کے اوپر۔ اور کہو تم الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، تین طریقے سے شرک کے اوپر رد کیا جا رہا ہے۔ اچھا دیکھو، اور کہو تم الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے، لم یتخذ ولدا، کہ جس کا کوئی بیٹا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر رد ہو گیا کن کے اوپر؟ عیسائیوں کے اوپر جو عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودیوں کے اوپر جو عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، مشرکین کے اوپر جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں متصور کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ،
اور نہیں ہے اس کے لیے بادشاہت کے اندر کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ مشرکین کے اوپر رد ہو گیا جو بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے مددگار ہے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی مددگار من الذل، کمزوری سے بچانے والا۔ جیسے کہ کچھ صحابی وغیرہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ، یہ اولیاء جو ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، اگر اولیاء نہ ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت کے اندر کمزور پڑ جاتا۔ سمجھ گئے؟ نعوذ باللہ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کمزوری سے بچانے کے لیے میرا کوئی حمایت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کام کے اندر اللہ تعالیٰ کو عجز ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی حمایت ہی نہیں ہے کمزوری سے بچانے کے لیے۔ حمایت تو اس کو ہوتی ہے کہ جو ہوتا کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کا تو نام ہی کیا ہے، کبھی ہے، وہ تو خود ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وَكَبِّرْهُ تکبیرہ، اور تم تکبیر کرو، تکبیر پڑھنے کے ساتھ، تکبیر کہنے کے ساتھ۔ اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو نماز پڑھنے سے پہلے ان شرک سے جو ہے تو برات اختیار۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بادشاہت میں، نہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، اور نہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کیا ہے، کوئی حمایتی موجود ہے۔ ان تمام شرک سے برات حاصل کرو، وَكَبِّرْهُ تکبیرہ، اور پھر کیا کرو، تم تکبیر کرو۔ سمجھ گئے؟ سورت کی ابتدا ہوئی تھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے، اللہ تعالیٰ کی پاکی سے، اور سورت کی انتہا کر دی کس کے ساتھ؟ کبر ہو تکبیرہ، تکبیر کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، چلے یہاں تک بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سورہ کہف انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں۔ چلیں، السلام علیکم۔